अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो बस जनाब व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको पता है कि आप ही के सर में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो व्लॉग ऐसा नहीं है कि बना नहीं रही थी, बना रही थी, लेकिन वॉइस ओवर करने को दिल नहीं चाह रहा था, ज़्यादा बोलने को दिल नहीं चाह रहा था। ये मैंने जो है परसों तकरीबन 11 रबीउल अव्वल को मैंने ये व्लॉग बनाया था। मैं मम्मा की तरफ जाना था तो मैंने समन का ड्रेस स्टिच किया था, और 12 रबीउल अव्वल का भी मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन मैंने वॉइस ओवर की वजह से डाला नहीं। आज मैंने 2 दिनों का व्लॉग इकट्ठा करके मैंने कहा चलो आज वॉइस ओवर करके इसको अपलोड करते हैं। जनाब यहाँ पे मैं स्टिच करी थी समन का ड्रेस। ये था इसकी मासों का ड्रेस, और उसने 1 से 2 दफ़ा पहना था। ईद पे उसने लिया था। इसके गले पे लगी हुई थी ऑर्गेन्जा, और वो मुझे कह रही थी कि आप ये ऑर्गेन्जा उतार दें, मुझे ना बहुत ज़्यादा चुभती है। तो मैंने उसको उतारने की कोशिश की तो ड्रेस ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा अब उसने 1 से 2 दफ़ा पहना है, फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा, तो चलो इसका ना जुगाड़ लगा के समन का प्यारा सा ड्रेस स्टिच करते हैं। तो समन भी हैप्पी हो जाएगी और वो भी हैप्पी हो जाएगी कि मेरा जो ड्रेस है वो ज़ाया नहीं गया। तो ये देखिए मैंने प्यारा सा इसका जबला स्टाइल स्टिच किया था, और ये मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे में स्टिच कर लिया था। और मैं ना यही सोच रही थी कि मैं तो आलस के मारे मशीन नहीं रखती। अगर बच्चे दोपहर को जिस टाइम सोते हैं, अगर मैं डेली भी मशीन रखूँ ना, तो मैं एक आधा ड्रेस समन का डेली स्टिच कर सकती हूँ। और बच्चियों के तो जितने कपड़े हों छोटे बचपन में बच्चों के, उतने ही कम हैं, और बच्चियों के तो ज़्यादा होने चाहिए, वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी मम्मा की तरफ जाने की। मम्मा ने कॉल की थी कि आ जाओ। दोपहर को 3 बजे तकरीबन उन्होंने कॉल की थी, तो मैंने मशीन रख ली हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब मशीन का काम ख़त्म करके समन का ड्रेस कंप्लीट करके, अगर मैंने इसे बीच में छोड़ा तो छोटे छोटे से टोटे होंगे कटे हुए, गुम हो जाएंगे। तो अब इसको कंप्लीट करके ही तो मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे तकरीबन बज रहे थे शाम के 8। तो बार बार मुझे कॉलें आ रही थी कि आ जाओ बच्चे मिलवा जाओ, मेरा दिल उदास हो गया। तो बस मैंने कहा बस मैं अब हूँ ही आऊँ, उसके बाद अफजल आ जाएंगे तो चलो उनके साथ घर वापस आ जाएंगे। तो ये मैंने ब्लैक शलवार कमीज़ मिकाइल की इस्त्री की थी, और वो छोटी सी जो शलवार कमीज़ आपको नज़र आ रही है वो रोहेल की थी, और समन का मैंने नया ड्रेस स्टिच किया था। बस रूटीन यही थी। जो है 11 रबीउल अव्वल की ना मैंने खाना पकाया था क्योंकि खाना पड़ा हुआ था। अब फ्रिज आ गई है ना, तो वही आपकी आपी की पुरानी रूटीन स्टार्ट है। एक दिन सालन बनेगा, अगर वो बचा करेगा तो उसको फ्रीज़ करके नेक्स्ट डे भी वही। ज़ाहिर सी बात है रिस्क ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, जब सही हो तो फिर उसको ही चलाना पड़े। चलाना चाहिए, बल्कि पढ़ना क्या चाहिए। तो बस यहाँ पे हम जा रहे थे मम्मा की तरफ, और ये इतने प्यारे दोनों बहन भाई लग रहे थे ना हाथ पकड़ के। मैंने कहा चलो इनकी भी वीडियो बनाती हूँ। और इतना प्यार होता है बचपन में बहन भाइयों में, कितना खूबसूरत तरीके का ये लम्हा होता है कि बस दिल करता है इसी को जी लें। और अल्लाह पाक ना हमेशा ऐसे ही बहन भाइयों में सदा प्यार रखे। और इनको देख के ना मेरी हमेशा दिल से यही दुआ निकलती है कि या अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही रखना। इनकी एक ही एक बहन है, सारी ज़िंदगी बस इनको इसके लिए सोचते हुए ऐसा नहीं है कि इनकी बीवियाँ आएंगी तो ये उनके बारे में ना सोचें, बल्कि बस ये कहती हूँ कि अपनी बहन की अहमियत ना ख़त्म होने दें। तो बस बच्चों के बचपन का प्यार देख के ना, जब बड़े हो गए ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ना, एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते, कहते हैं कि यही बहन यहाँ पे नज़र भी ना आए। तो इतना दुख होता है कि वही बहन भाई जो साथ पले हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं। और फिर चलो चेंज ना भी हो तो बहन भाई एक दूसरे के लिए मेहमान हो जाते हैं। हम हमेशा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आज मेरी बहन आ रही है, गेस्ट आ रहे हैं। जब कोई पूछता है कौन से गेस्ट आ रहे हैं, तो आज मेरी सिस्टर आ रही है, आज मेरी मामा आ रही हैं, आज मेरे भाई आ रहे हैं, आज मेरे बाबा आ रहे हैं। तो अपने ये करीबी रिश्ते ना हमेशा मेहमान बन जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। तो बस बेशक रिश्ते बदल जाएं, रिश्तों के अंदर जो खलूस और प्यार है अल्लाह पाक हमेशा उसको कायम रखे, सबके रिश्ते ऐसे सलामत रखे। तो बस जनाब यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया जो मैंने समन का ड्रेस स्टिच किया था, इतना प्यारा लग रहा था। और अब मैं बनाने लगी थी मस्से चावल मज़ेदार से। तो मैंने कहा चलो जनाब पहले चाय पी ली जाए, थोड़ी सी ताकत और एनर्जी आ जाए, फिर जो है मस्से चावल बनाएंगे। तो चाय बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने कहा चलो मस्से शसर वॉश करते हैं। सिंक में थोड़े से बर्तन हैं, इनको वॉश करते हैं, और फिर जनाब चाय पी के ना सुकून से चाय पियेंगे। और साथ साथ ना थोड़े से अफजल के कपड़े प्रेस होने वाले थे, तो मैंने कहा चलो उनके कपड़े भी प्रेस कर लेंगे। और बस जनाब आज ना मैंने आप लोगों के साथ छोटा सा टॉपिक शेयर करना था। आपको पता है कि हमेशा आपकी आपी आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करेगी जो उसके घर में मेरे घर में नज़र आएगी सही होती हुई। तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे इम्प्रेस होकर, मुझसे इंस्पायर होकर अगर कोई और भी उस काम को जो है चले करे,
تو ہو سکتا ہے مجھے کتنا اس کا جو ہے فائدہ ہو اور کتنا اس کا مجھے ثواب ملے۔ تو بات میں نے یہ شیئر کرنی تھی کہ میکائل نا تقریباً 4 سال کا ہو گیا ہے، تو تقریباً نا ایک آدھ مہینے سے نا اس کی نا ٹون تھوڑی سی چینج ہوئی تھی، ٹون ایسے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہوا تھا، اونچی آواز میں بولتا تھا، چیختا تھا، بابا کو جواب دینا، مجھے جواب دینا، ہر کسی کو بدتمیزی سے پیش آنا۔ میں بڑی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ نہ تو یہ اسکول جاتا ہے، نہ ننہال میں زیادہ جاتا ہے، نہ ددھیال میں زیادہ جاتا ہے، پھر آخر میرے بچے کو ہو کیا رہا ہے جو یہ اتنا زیادہ روڈلی بیہیو کر رہا ہے۔ میں کافی اس بات کو لے کے نا پریشان تھی۔ خیر اس پر تو میں نے پھر اتنی توجہ نہیں دی، میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو اسکول ڈالتی ہوں شاید یہ سدھر جائے۔ میں نے پھر ایک آدھا مہینہ ہو گیا نماز شروع کی ہوئی ہے، تو میں نے نا گھر میں میری اور افضل کی بہت زیادہ نا تو میں ہوتی تھی، بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی اور پھر غلط لینگویجز یوز ہوتی تھی، اب وہ مجھے ڈانٹتے تھے، میں پھر ان کو جواب دیتی تھی، اور اس سے لڑائی بھی تھوڑی بڑھ جاتی تھی اور بچے بھی دیکھتے تھے، اور کئی دفعہ میکائل نے مجھے کہنا مما آپ چپ کر جائیں، کئی دفعہ اپنے بابا کو کہنا بابا چپ کر جائیں، مجھے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو جو ہے نا ابھی ایک مہینہ ہو گیا نماز پڑھ رہی تھی، نماز قرآن کی طرف دھیان تھا، تو میرا نا افضل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بحث نہیں ہوئی، وہ اگر ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں تو میں چپ کر جاتی ہوں، کیونکہ اینی ٹائم میرے وضو میں ہوتی ہوں، میں استغفر اللہ کا ورد کرتی رہتی ہوں، تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب نہ دوں، کوئی میرا وضو نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ شوہر کو جواب دینا بھی گناہ ہے، تو اس وجہ سے میں نا ان کو کوئی جواب نہیں دیتی، وہ بھی پھر زیادہ آگے تک لڑائی نہیں جاتی، غلط ابیوزنگ یوز نہیں ہوتی، تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے نا کافی چینجنگ اس بارے میں دیکھی کہ جب ہم نے لڑنا بند کیا ہے، لڑنا ختم کیا ہے، تو میکائل بھی بہت زیادہ سافٹ اسپوکن ہو گیا اور آہستہ سے دھیمے سے لہجے سے بات کرتا ہے، ہر چیز جو کہتی ہوں مانتا ہے، اگر میں کہوں گی میکائل موبائل نہیں یوز کرنا رکھ دے گا، اگر میں کہوں گی ٹی وی نہیں دیکھنا میں نے بند کرنا ہے بند کر دے گا، اور پچھلے دنوں نا لڑتا تھا مجھ سے ہر چیز کے لیے، مجھے نہیں پتا مجھے موبائل دیں، مجھ پہ ایک دو دفعہ مطلب اس نے ہاتھ بھی اٹھایا جیسے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، کیونکہ پیرنٹس تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، اگر کسی اور کے ساتھ ننھال میں ددھیال میں کرے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ ماں نے کیا تربیت کی ہے۔ تو میں نے اتنی زیادہ چینجنگ دیکھی اور میں نے کہا کہ اللہ پاک کا لاکھ اور کروڑ بار شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک نماز میں اتنی طاقت ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے لڑنا چھوڑا ہے اور میرے بچہ جو ہے سیدھے ٹریک پہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ددھیال میں رہ جاتے ہیں زیادہ تو ہم کہتے ہیں دادی نے سکھا دیا ہوگا، دادے نے سکھا دیا ہوگا، اس کے گرینڈ پیرنٹس نے، اس کے پھپھو وغیرہ نے، چاچو وغیرہ نے ضرور میرے خلاف کر دیا ہوگا۔ اگر وہی بچہ ددھیال میں نہیں جاتا، ننہال میں جاتا ہوگا، تو ہم سوچتے ہیں کہ لو جی ننہال والوں نے سکھا دیا، ماموں نے، ماسیوں نے، نانوں نے، نانا ابو نے، اور اگر وہ دونوں جگہوں پہ بہت کم جاتا ہے اور اسکول جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو جی اسکول کا ماحول نہیں ٹھیک، ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کبھی اپنے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں نا تو ہمارے گھر کا ماحول ہی ہوتا ہے جہاں سے سب سے پہلے ٹیچنگ پلیس بچے کی اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، سب سے پہلی درسگاہ بچوں کی ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس کریں گے بچے اس پہ قدم رکھ کے چلیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اگر ہمارے پیرنٹس اگر ہم برا کام کریں گے نا تو وہ سمجھیں گے ضرور اس کام میں کوئی اچھائی ہے، کوئی یہ اچھا کام ہے تو ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں، اگر وہی کام ہم برا اچھا کریں گے تو وہ کہیں گے ضرور اس کام میں کوئی اچھا ہے تو ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ہسبینڈ وائف آپس میں لڑتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کم کر کے دیکھیں، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو جواب دیتی ہیں تھوڑا سا کم کر کے دیکھیں، آپ کے ہسبینڈ اپنے آپ سدھر جائیں گے، مطلب کہ اپنے آپ وہ اس لینگویج کو، میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ہے نا، جب میں ان کو جواب نہیں نہ دیتی وہ مجھ سے کبھی زیادہ بحث نہیں کرتے، وہ تھوڑی سی جو ہر گھر میں نوک جھوک ہوتی ہے وہ کر کے خود بخود چپ کر جاتے ہیں کہ جب یہ مجھے جواب نہیں دے رہی تو میں پاگل ہوں جو بولے جاؤں۔ تو ایسا ہے کہ میں نے جواب دینا بند کیا، انہوں نے لڑنا بند کر دیا، جب ہم نے لڑنا بند کر دیا تو ہمارے بچوں میں اپنے آپ چینجنگ آ گئی، اور کبھی کبھار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، سسرال والوں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور ہمارے بچے دیکھ کے نا اس رشتے کی ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارے بڑے ہمارے ماں باپ ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم بھی ان کی کیوں رسپیکٹ کریں۔ ہمیشہ اگر آپ لوگوں میں کوئی کلیشز ہے، کوئی آپ لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہے، آپ لوگ آپس میں سولو کریں، بچوں کو اس چیز سے 100 میل دور رکھیں تاکہ بچوں کے کانوں میں بھی خبر نہ جائے کہ آپ لوگ لڑے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہے، کیونکہ اکثر ہمیشہ جو بچے جن بڑوں کی تمیز نہیں کرتے نا
نا ہمیشہ ماں باپ کی سکھائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ ماں باپ کو ڈائریکٹ بٹھا کے سکھاتے ہیں، نہیں، ماں باپ کی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے کہ یہ بندے اچھے نہیں ہیں، یہ میرے سے لڑتے ہیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں. تو بچے ہمیشہ ان لوگوں سے دل اٹھا جاتے ہیں جو ان کے ماں باپ کو پسند نہیں کرتے، یا جن کو ان کے ماں باپ پسند نہیں کرتے. تو میرا چھوٹا سا یہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا کہ اگر میرے گھر میں نماز قرآن پڑھنے سے، لڑائی جھگڑا میاں کے ساتھ بحث کرنے سے، میاں بیوی کی آپس میں بحث کرنے سے، یا آپس میں صلح خلوص سے رہنے سے میرا بچہ اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، میں ہمیشہ وہی اچھی اور پکی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو مجھے لگے گا کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو اکثر ہر گھر میں ہوتی ہے، میں نہیں مان سکتی کسی گھر میں بھی میاں بیوی کی نوک جھوک نہیں ہوتی. آپ آپس میں کریں، آپ موبائل پہ میسیجز میں کریں، آپ ایک کمرے میں لے جائیں اپنے ہسبینڈ کو، وہاں جا کے کہیں بھئی آپ نے یہ کام غلط کیا، آپ نے یہ کام غلط کیا. اپنے بچوں کے سامنے اوائڈ کریں ہسبینڈ وائف آپس میں لڑنا، اور پھر دیکھیں جناب کہ آپ کے بچے جو ہیں آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خلوص سے اور ایک دوسرے کی بھی عزت کریں گے، بڑوں کی بھی عزت کریں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ اپنے ہر رشتے کی عزت کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی کہ وہ بھی ہر رشتے کی عزت کریں گے. تو بس نا، یہ چھوٹا سا ایک میرے گھر میں ایشو چل رہا تھا جو میں نے آزمایا اور مجھے ٹھیک لگنے لگ گیا کہ یہ اب ٹھیک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی مشورہ دینا چاہیے کہ آپ بھی یہ طریقہ آزمائیں، بجائے اپنے بچوں کو مارنے کے. میں بہت مارتی تھی میکائل کو، تو نے بدتمیزی کی ہے، تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تجھے تمیز نہیں ہے، یہ ہے وہ. لیکن اب ایک 15-16 دن ہو گیا میں نے اس کو مارنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بدتمیزی نہیں کرتا، وہ تنگ ہی نہیں کرتا. اور جب بچہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کو خود بخود اپنے گھر کا ماحول اچھا لگنے لگ جائے گا. تو کبھی کبھار گھر کا ماحول ہم عورتیں، ہم مرد گھر کے خود خراب کرتے ہیں، اور پھر ہم الزام دے دیتے ہیں یا اسکول کو، یا ننہال کو، یا ددحال کو. کوئی کہیں کچھ نہیں. اب میرا بچہ کہیں نہیں جاتا تھا نا، تو میرا ذہن کام کیا کہ نہیں، یہ ہم دونوں میاں بیوی کی وجہ سے ایسے ہو رہا تھا. اگر وہ اسکول جا رہا ہوتا، ددحال میں جا رہا ہوتا، تو میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ دادکوں نے سکھا دیا، یا اسکول میں جو ہے غلط بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ماں باپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر میرے نماز پڑھ کے جو ہے اللہ پاک سے دعا کر کے اپنے گھر میں امن و سکون پیدا کر کے میرا بچہ اس بدتمیزی سے دور جا سکتا ہے نا، تو کسی کا بھی جا سکتا ہے. تو بس یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ لوگوں کے ساتھ میرا، اس کو ضرور آزمائیے گا اور اپنے بچوں کا جو ہے زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کریں، کیونکہ یہ بچے ہی آپ کا کل سرمایہ ہے. اگر یہی ان کی جڑیں بگڑ جائیں گی نا، تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اگر شادی کے بعد مقصد ہے نا، تو صرف بچے ہیں، اور ان کو ہم سنبھال لیں گے نا، ان کی اچھی تربیت کر لیں گے، تو یقین کریں اگلی ساری زندگی سنور جائے گی. تو بس جناب، یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس کو آزمائیے گا ضرور. آپ کی آپی نے آزمایا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے بڑوں کی، اپنے ہسبینڈ کی، اپنے مائکے کی، سسرال کی رسپیکٹ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے گھر کا ماحول چینج ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، نماز، قرآن اور تسبیح یہ شروع کر لیں تو آٹومیٹیکلی ہر چیز سیدھے راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو بس یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ. پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.